جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کیا کچھ سرخیاں آج ہیں۔ تلنگانہ میں شدید بارش کا سلسلہ، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی۔ چاند پر رہائش، ہندوستانی سائنسدانوں نے تیار کی خصوصی اینٹ۔ RSS کی سالانہ میٹنگ ہو گئی شروع۔ سڑک حادثے میں 2 مزدوروں کی موت۔ ایئر انڈیا نے ایک رات میں 50 پائلٹس کی نوکری چھین لی۔ بہار میں صحت کا شعبہ پوری طرح سے خستہ حال، ڈاکٹر کی کمی کے سبب نہیں ہوتا ہے مریضوں کا بہتر علاج۔ بٹلہ ہاؤس مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں شہید ہوئے انسپکٹر موہن چند شرما کو بہادر ایوارڈ۔ سشانت سنگھ کو انصاف دلانے کے لیے بابا رام دیو نے کیا ہون۔ سلامتی کونسل ایران کو مہلک ہتھیاروں کی اجازت دے کر خطے میں تباہی کو ہوا دے رہی ہے، پومپیو کا بیان۔ ترکی سے بحر روم تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی اپیل دوسرے فریقین کے لیے ہونی چاہیے۔ صدارتی ترجمان ابراہیم قالن کے امریکی سلامتی مشیر سے بات چیت۔ دنیا بھر میں کورونا سے 7,64,000 افراد ہلاک۔ شام جرابلس میں موٹر سائیکل پر نصب بم کے ساتھ حملہ۔ ایردوغان اور مادورو کی ملاقات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت عالم بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، تصویریں، وائرل ویڈیوز اور دیگر تنقیدی تبصرے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ادارے کو مضبوط کریں، لنک کو شیئر کریں۔ بھائی ناظرین آج کی پہلی خبر ہے بنگلورو سے۔ پیام انسانیت بنگلورو کے حلقے کی جانب سے آج پولیس تھانوں میں اور مختلف علاقوں میں اور ملازمین میں، بالخصوص جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، صبح کے وقت میں پاک و صفائی کا جو لوگ دھیان رکھتے ہیں، ان لوگوں میں بہت ساری چیزیں تقسیم کی گئی پیام انسانیت بنگلورو کے جانب سے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت حضرت مولانا عبدالسبحان ندوی صاحب بھی موجود تھے اس موقع پر۔ ان اشیاء کو تقسیم کرتے وقت مولانا کی اچانک آمد ہوئی تھی بنگلورو میں، تو اسی حساب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح ایک مختصر نشست میں جو لوگ پاک و صفائی میں خیال رکھتے ہیں ان لوگوں کو بلا کر کے ان کے ہاتھوں پہ پیام انسانیت فورم کی جانب سے یہ ساری تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بنگلورو سے شہر بنگلور کے مشہور جگہ قدوس صاحب مکان میں بھی پرچم کشائی کی گئی پہلی مرتبہ۔ اس کے علاوہ مسجد قادریہ میں بھی آج پرچم کشائی ہوئی ہے، اور عثمان شریف صاحب، افسر قادری جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے، اور محب اللہ شیر علی سرفراز وسیم، مولانا سمیر بیگ ندوی کے علاوہ بہت سارے ذمہ داران یہاں اس وقت موجود تھے، اور 15 اگست کو آزادی کے دن پرچم کشائی کے ساتھ ترنگا لہرا کر کے جو ہے جشن آزادی میں اپنا بھی حصہ شامل کیا ہے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں حیدرآباد۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا۔ بعض اضلاع میں سڑکیں ندی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ریاست کے مختلف مقامات پر گزشتہ 5 دنوں سے جاری بارش کے نتیجے میں کئی نہروں اور نالوں میں پانی کا شدید بہاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ ورنگل ضلع کی 30 کالونیوں میں بارش کا پانی گھروں میں جمع ہو گیا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ان کالونیوں میں گھٹنوں تک پانی دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین گرامی خلائی تحقیق کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے بھارتی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو اور بھارتی ادارہ سائنس IISc بنگلورو نے چاند کی سطح پر خلائی اینٹ بنانے کے لیے ایک پائیدار عمل تیار کیا ہے۔ اس عمل میں قمری مٹی یعنی بیکٹیریا اور گوار پھلی کے استعمال سے بوجھ برداشت کرنے والی اینٹیں بنائی جا سکتی ہیں۔ خلائی اینٹ سے موسوم ان اینٹوں کو مستقبل میں چاند کی سطح پر رہائش کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے بھومی پوجن کے بعد اب آگے کے منصوبے پر غور و خوض شروع ہو چکا ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کی میٹنگیں بھی چل رہی ہیں، اور ایسی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ رام مندر تعمیر میں ہر خاص و عام کی شرکت ہو۔ اس کے لیے ٹرسٹ نے بینک اکاؤنٹ بھی جاری کر دیا ہے تاکہ لوگ اپنی جانب سے جو بھی عطیہ چاہے رام مندر کے لیے جمع کر سکیں۔
ناظرین، اتر پردیش کی ضلع امروہہ میں دہلی لکھنؤ نیشنل ہائی وے 24 پر آج صبح پیش آئے سڑک حادثے میں 2 مزدوروں کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس ترجمان نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ رامپور کے ملک علاقے کے بھیسوڑی باشندہ متھن 35 اور قریبی گاؤں کے پرہات سنگھ 36 دہلی میں مزدور کرتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے دوران دونوں گھر آئے تھے۔ دونوں واپس کام کرنے دہلی جانے کے لیے بائک سے نکلے تھے کہ اس درمیان میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، راتوں رات ایئر انڈیا کے درجنوں پائلٹ کی نوکری چھین لی گئی ہے۔ پائلٹوں کے علاوہ کئی کرو ممبرز کے کانٹریکٹس بھی رینیو نہ کر کے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ پائلٹوں کا الزام ہے کہ اس محکمے کی جانب سے کی گئی یہ کارروائی ناجائز ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں ایئر انڈیا انتظامیہ سے مداخلت کی مانگ کی ہے۔ انڈین کمرشل پائلٹس ایسوسی ایشن نے ایئر انڈیا کے صدر اور مینیجنگ ڈائریکٹر راجیو بنسل کو اس بارے میں خط بھی لکھا ہے۔ ناظرین، بہار میں 28,391 لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہے۔ صوبے میں 13 میڈیکل کالج ہے جس میں 10 میڈیکل کالج کام کر رہے ہیں۔ 10,609 ڈاکٹر کا پوسٹ منظور ہے جبکہ 6,437 پوسٹ خالی پڑا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہار میں صحت کے شعبے کی کیا حالت ہے۔ ریاست میں کورونا مریضوں کی تعداد 94,459 ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کی توجہ ابھی بھی اسپتالوں پر ہے۔ واضح ہے کہ صوبے کا یہ وہی اسپتال ہے جس کا نعرہ لگا کر موجودہ حکومت 3 بار اقتدار میں آئی ہے۔ اب حکومت کی گزشتہ 15 سالوں کی کارکردگی پر لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ ناظرین، مرکزی حکومت کے ذریعے یوم آزادی کے موقع پر بہادر ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کل 215 بہادر ایوارڈ دیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ایوارڈ کی فہرست میں 19 ستمبر 2008 کو بٹلہ ہاؤس مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں شہید ہوئے انسپکٹر موہن چند شرما کا بھی نام شامل کیا گیا ہے۔ ان کو بہادری ایوارڈ شہادت کے 12 سال بعد دیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران پر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی میں توسیع کی قرارداد مسترد کیے جانے پر سلامتی کونسل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل ایران کو مہلک ہتھیاروں کی خرید و فروخت کی اجازت دے کر خطے میں تباہی کو ہوا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل نے دہشت گردی کے سب سے بڑے ریاستی کفیل کو مہلک ہتھیار خریدنے کے اہل بنا دیا۔ سلامتی کونسل نے ایران کو خشک کیا اور مشرقی وسطی کے ممالک کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔ امریکہ سلامتی کونسل کی غلطی کو درست کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قرارداد کے مسترد کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی جانب سے مشرقی بحر روم میں مذاکرات کی اپیل کا جواب دیا ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی جانب سے سمندری اختیارات میں حد بندی اور اس کے قدرتی وسائل سے متعلق تنازعات کو نیک نیتی، اچھے ہمسایہ تعلقات اور عالمی قوانین کے دائرۂ کار میں ڈائیلاگ اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اعلانات پر دفتر خارجہ نے ٹویٹر پر جواب دیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات اور ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ ترکی اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ پر پرعزم ہے۔ یورپی یونین کے ترکی کے لیے نہیں بلکہ مشرقی بحر روم میں ایک طرفہ اور اشتعال انگیز اقدامات اٹھانے والوں اور ترکی و قبرصی ترکوں کے حقوق و مفادات کا احترام نہ کرنے والوں سے متعلق ہونی چاہیے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وائرس سے جانی نقصان 7,64,000 جبکہ مصدقہ متاثرین کی تعداد 21,380,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سب سے زیادہ اموات ہونے والے متحدہ امریکہ میں کووڈ-19 سے اب تک 1,72,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں تو مصدقہ مریضوں کی تعداد 54,77,000 ہے۔ لاطینی امریکی ملک برازیل میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1,06,571 جبکہ متاثرین کی تعداد 32,78,000 ہو گئی۔ میکسیکو میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں جانی نقصان 615 کے اضافے سے 56,000 اور متاثرین کی تعداد 5,618 کے اضافے سے 5,12,000 تک بڑھ گئی ہے۔ اسپین میں ایک ہفتے میں مزید 62 افراد وائرس سے شکست کھا گئے ہیں۔ کل اس ملک میں 3,000 کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس کے پیش نظر 11 نئی تدابیر کی منظوری دی تھی۔ ناظرین، ترکی کی سرحدوں سے ملحقہ شامی علاقے جرابلس میں موٹر سائیکل پر نصب بم حملے میں ایک شہری ہلاک جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ شمالی شام میں فرات ڈھال کاروائی کے علاقے میں واقع جرابلس کے مرکزی علاقے میں شہری بلدیہ اور جرابلس اسپتال کے جوار میں ایک موٹر سائیکل پر نصب بم دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ ناظرین، صدر ایردوغان نے وینزویلا کے صدر نیکولاس مادورو سے ٹیلی فونک ملاقات کی ہے۔ محکمہ اطلاعات سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق اس ملاقات میں ترکی وینزویلا تعلقات کو
مزید تقویت اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر مبنی اقدامات پر غور اور علاقائی معاملات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،